میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، کریلا آم پر چڑھ کر بھی میٹھا ہو نہیں سکتا، اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، گدھا لاکھ کوشش کر لے گھوڑا ہو نہیں سکتا، گدھا لاکھ کوشش کر لے گھوڑا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھیجا۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے کو مذہب اسلام نے زمانہ جاہلیت کہا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا گیا، اور کتنی بڑی جہالت تھی اس بات کو ہم اپنے علماء کرام کی زبانوں سے اور تبلیغی جماعت والے جو حضرات ہیں ان کی زبانوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اس زمانے میں جہالت کس درجے کو پہنچ گئی تھی۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو بہت سارے احکام اللہ کے نبی پر اللہ نے نازل فرمائے، مگر بہت سارے کام ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلایا، بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو۔ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے بیچ میں یہ رسم پھیلی ہوئی ہے، اس رسم کو ختم کرو، اور ختم اپنی زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے کرو۔ تم یہ کام کرو، لوگوں کے بیچ میں جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں تم اس کے خلاف کام کرو، اور جو صحیح بات ہے تم اس پر عمل کرو تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں ان کو گنانے پر آ جاؤں تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ جو چیزیں اللہ کے نبی نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے لوگوں کو دکھلائی ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ اس ہفتے میرے سامنے جو چرچا کا موضوع رہا وہ لے پالک اور متبنہ، یعنی کسی بچے کو گود لینا۔ یہ مسئلہ میرے سامنے اس ہفتے کئی بار آیا، کسی بچے کو گود لینا۔ اگر مثال کے طور پر ہمارے بچے نہ ہو رہے ہوں، کوئی جوڑا اولاد سے محروم ہو، کسی میاں بیوی کے گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو، تو ان لوگوں کے لیے بچہ گود لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ بچہ گود لے لیں گے یا کسی نے لے لیا ہو تو پھر اس پر شریعت کے احکام کیا کیا لاگو ہوں گے، وہ تمام چیزیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج کے بیان میں اسی چیز کو آپ کے سامنے بتلایا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے بیچ میں جس طرح اور بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی تھی، اسی طرح ایک بہت بڑی بات لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی تھی کہ وہ اگر کسی کا بچہ گود لیتے تھے، اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو تو وہ کسی کا بچہ گود لے لیا کرتے تھے، لیکن بچہ گود لینے کے بعد اس بچے کو اپنے سگے بچے کی طرح مانتے تھے۔ جو احکام اور جو چیزیں اپنے سگے بیٹے پر لاگو ہوتی ہیں وہی چیزیں اس بچے پر بھی لاگو کیا کرتے تھے۔ انسان کے مرنے کے بعد میراث میں جس طرح سگا اور حقیقی بیٹا حقدار ہوتا ہے، اس زمانے کے جو کفار اور مشرکین تھے اور جو منافقین تھے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت میں حقدار مانتے تھے۔ اسی طرح دوسری برائی ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ جس طرح اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی سسر کے لیے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی بہو سے جس طرح نکاح کرنا حرام ہے، وہ لوگ اسی طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یہ دو بہت بڑی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی جو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے۔
ہمارے یہاں پر لوگ بچہ گود لے لیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو گود لیتے ہیں، تو شریعت کے اندر یہ منع نہیں ہے، جائز ہے۔ کتابوں کے اندر اس بارے میں صاف طور سے لکھا ہے کہ کسی کے بچے کو گود لینا یہ شرعاً جائز ہے، اور میرے پاس اس کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور میرے پاس کتابوں کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے، اور ایک نہیں دو نہیں لاکھوں روپے کی کتابیں میرے پاس ایسی موجود ہیں کہ جن کتابوں کے اندر یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی مجھے جھٹلانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ بہت بڑی برائی پھیلی ہوئی تھی کہ وہ بچوں کو گود لینے کے بعد ان کو اپنا نام دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ بچہ کسی اور کا ہوتا ہے مگر باپ کا نام کسی اور کا جڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا نہ ہو اور ہم کسی کا بچہ گود لے لیں تو ہم اس بچے کے ساتھ اس کے اصلی باپ کا نام نہیں جوڑتے، بلکہ اس بچے کے ساتھ ہم اپنا نام جوڑتے ہیں، جو کہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تفسیر مظہری تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی کی یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کا کوئی بچہ گود لے لیا اور گود لینے کے بعد اس بچے کو اپنا نام دے دیا، اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، تو قیامت کے دن یہ شخص، یعنی جو اس کا اصلی باپ نہیں ہے، جس نے اپنا نام اس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اتنی بڑی وعید ایسے شخص کے لیے ہے جو دوسروں کا بچہ گود لینے کے بعد اس کو اپنا نام دیتے ہیں۔ وہ لوگ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل دور سے آ سکتی ہے، آ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے تھے، کم عمر تھے، وہ غلام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عکاظ بازار سے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد عرب کے عام دستور کے مطابق اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جس کو متبنہ اور لے پالک بھی کہتے ہیں۔ اپنا منہ بولا بیٹا، گود لیا ہوا بیٹا بنا لیا۔ جب گود لیا ہوا بیٹا اللہ کے نبی نے ان کو بنا لیا تو اللہ کے نبی نے ان کی پرورش شروع کر دی۔ یہ جو تمام نظام ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جتنے بھی نظام ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں بنتی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ کو لوگوں کے بیچ میں سے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے اس سلسلے کو شروع کیا کہ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کا نام زید تھا، اس کے باپ کا نام زید بن حارثہ تھا، وہ تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ان کو غلام بنا کر جو عکاظ بازار ہے اس بازار میں ان کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد ان کی پرورش شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، اللہ کے نبی کے بیٹے کے نام سے لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، وہ خود فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی اس غلط بات کو ختم کرنا تھا۔ لوگوں کے بیچ میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ یہ زید بن محمد ہیں، جبکہ وہ زید بن محمد نہیں تھے، وہ حضور کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو حارثہ کے بیٹے تھے، لیکن حضور نے ان کو گود لے لیا تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے یہ بات صاف کرنی تھی کہ گود لیا ہوا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ گود لیا ہوا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔
متبنہ اور لے پالک جو گود لیا ہوا بیٹا ہوتا ہے اس پر اپنے اصلی بیٹے کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے۔ شریعت نے جو چیزیں میرے سگے بیٹے کے لیے رکھی ہیں میرے گود لیے ہوئے بیٹے کے لیے وہ چیزیں اور وہ نیم لاگو نہیں ہو سکتے۔ یہ بات لوگوں کے دلوں سے لوگوں کے دلوں سے اللہ کو صاف کرنی تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے، جو ان کا اصلی باپ ہے اس کے نام سے پکارو۔ زید کو زید بن محمد مت کہو بلکہ زید بن حارثہ کہو۔ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا اور یہ کہا کہ گود لیا ہوا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپ کے ناموں سے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی بات اللہ کے نزدیک اقسط کے معنی ہے سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اب بہت سی مرتبہ کوئی لاوارث بچہ ہوتا ہے، لاوارث بچہ جسے ہم نے راستے میں سے اٹھا لیا، ہم نے کوڑے دان میں سے کسی بچے کو اٹھا لیا، یا ہم نے کہیں سے کسی بچے کو چوری کیے ہوئے بچے کو ہم نے لے لیا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، شریعت نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اگر تم نے کسی سے بچہ گود لیا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ فلاں ہے، تم اس کے باپ کے نام سے اسے پکارو۔ لیکن اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، تم نے کوڑی پہ سے کوئی بچہ اٹھا لیا یا کوئی بچہ چوری کرا لیا یا راستے میں کوئی بچہ گم ہو گیا، وہ تمہیں مل گیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تم نہیں جانتے ان کے باپ کو، لم تعلموا نہیں جانتے تم، آباءہم ان کے باپ کو۔ اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے تو اب ہم اسے اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی اہم بات ہے۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بول کے بتائیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بچہ ہمیں ایسا مل جائے کہ جس کے باپ کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو شریعت نے بتلا دیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ شریعت کے اندر ہر چیز بیان کر دی، پھر بھی تم اسے اپنا نام نہیں دے سکتے، پھر بھی اپنا نام نہیں دے سکتے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بھائی ہیں، ہمارا دینی بھائی ہے، مسلمان ہے، ہمارا دینی بھائی ہے۔ وہ ہمارا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جسے ہم نے کسی اور سے لیا، جو ہماری بیوی سے پیدا نہ ہو، جو ہمارا اصلی بیٹا نہ ہو، وہ ہماری اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ جو زید بن حارثہ ہیں، یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں، انہیں زید بن محمد مت کہا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہی بات زیادہ انصاف والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ جیسے جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جہش کے یہاں ان کا رشتہ بھیج دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ بھیجا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کا رشتہ بھیجا تھا۔ انہوں نے ہاں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ زید کے لیے بھیجا ہے، جو کہ ایک غلام تھا، اور عرب کے معاشرے میں غلام ہونا چاہے وہ آزاد ہو جائے بہت بڑے عیب کی بات تھی، اور عرب لڑکی کا غیر عرب لڑکے سے، یعنی جو لڑکا عرب کا نہ ہو، اس لڑکے سے نکاح کرنا یہ بھی عیب کی بات تھی۔ یہ دو عیب کی بات یہاں موجود تھی۔ ایک تو یہ کہ زید غلام تھے، دوسری بات یہ کہ عرب میں سے نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے زینب بنت جہش نے اور ان کے بھائی نے صاف منع کر دیا کہ ہم اپنی بہن کا رشتہ
اس غلام سے نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی فوراً اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب نبی یا اللہ کسی کام کا کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں منع کر دے یا اس میں اپنی رائے داخل کر دے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز شریعت کی طرف سے واجب نہ ہو لیکن نبی نے واجب کر دی ہو اس کا ماننا بھی واجب ہے۔ یہ چیز شریعت کی طرف سے واجب نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے جب کہہ دیا تو بات ماننی پڑے گی۔ نکاح ہو گیا اللہ کے نبی کا، جب قرآن سے یا قرآن کی آیت نازل ہوئی تو نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ان کے دماغ کے اندر، زینب بنت جہش کے دماغ کے اندر بڑک پن تھا کہ میں اہل عرب ہوں، میں عرب کی رہنے والی ہوں اور یہ غلام ہے اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اور میں حسب نسب میں ان سے اونچی ہوں، یہ نیچے خاندان کے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے وہ بہت تیز ترار بہت اونچی آواز سے ان سے بول دیا کرتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ لڑائی رہی۔ ادھر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا کہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش ان دونوں کا نبھاؤ نہیں ہوگا اور ان دونوں کی طلاق ہوگی اور زینب بنت جہش کا نکاح ہم آپ سے کریں گے۔ یہ چیز پہلے ہی بتلا دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ چیز پہلے ہی بتلا دی گئی تو یہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ میری بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یہ تمام باتیں وہ کہتے رہے۔ اللہ کے نبی کہتے رہے کوئی بات نہیں، تم اسے طلاق مت دو۔ یہ کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ طلاق مت دو۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی پر ڈانٹ نازل ہوئی، تنبیہ نازل ہوئی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے، زید بن حارثہ سے، جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، انعام کا مطلب یعنی انہیں مسلمان بنا دیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور تم نے بھی ان پر انعام کیا، یعنی اپنی پھوپھی کی لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ اپنی پھوپھی کی لڑکی کی شادی زید بن حارثہ سے اللہ کے نبی نے کر دی اور مہر میں کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ نے مہر میں کیا دیا؟ 4 تولہ سونا، اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، 4 تولہ سونا، 18 تولہ چاندی اور ایک جانور وزن تولنے کے وزن ڈھونے کے لیے اور ایک زنانہ جوڑا، 25 سیر گیہوں اور 5 سیر کھجور، یہ مہر میں دیا حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جہش کو، لیکن ان کے بیچ میں نبھاؤ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ڈانٹ پلائی اپنے نبی کو کہ جو بات ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں، تم اس بات کو اپنے دل میں کیوں چھپا رہے ہو؟ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے طلاق مت دو، طلاق مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق دینا بہت جائز تو ہے لیکن غلط چیز ہے۔ جب نبھاؤ نہ ہو جب طلاق دینی چاہیے، ہلکی پھلکی باتوں پر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو عرب والے مشرکین منافقین کفار میرا جینا حرام کر دیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہی تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ سسر کے لیے اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ میں لوگوں کو یہی بات دکھانا چاہتا ہوں اور یہی بات سکھانا چاہتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، جب زید نے معاملہ فائنل کر دیا، طلاق دے دی، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے زَوَّجْنَاكَهَا، یہ لکھ رہا ہے، صاف لکھ رہا ہے زوجناکہا، یعنی محمد کا نکاح زینب بنت جہش سے زوجناکہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے کیا ہے، انہوں نے خود نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، زوجناکہا۔ بڑی عجیب آیت ہے قرآن کریم کی۔
میرے ذہن میں اچانک آئی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے صرف 1 منٹ لوں گا۔ بات یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، بچے کو گود لینا یہ جائز ہے، لیکن اس کو اپنا نام دینا یہ جائز نہیں ہے، اس کو اس کے باپ کا ہی نام دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے منہ بولے بیٹے کی بیوی، اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہماری میراث میں، ہماری وراثت میں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال میں حقدار نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ہم وصیت کر دیں تو وصیت کرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ وہ باتیں تھی جو میرے ذہن میں اچانک آئی، میں نے آپ کو بتلا دی۔ اس کے علاوہ اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔